10واں باب نظم و ضبط۔ اب تک کی باتوں سے ذہن کے بارے میں نے جو جانا وہ یہ تھا کہ اس میں بے تحاشا امکان ہے۔ دوسری چیز یہ جانی کہ زندگی میں مقاصد طے کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر جانا اصول کائزن یعنی زندگی میں آگے بڑھنے کے بارے میں۔ اس کے بعد کی کہانی جولیان نے بولنا شروع کی۔ تمہیں یاد ہے کہانی میں سومو پہلوان نے گلابی رنگ کا ایک تار جسم کے پرائیویٹ حصوں پر لپیٹ رکھا تھا۔ یہ استعارہ ہے سیلف کنٹرول کا، زندگی میں نظم و ضبط کا۔ تنظیم بہتر اور بیدار زندگی کی بنیادی شرط ہے۔ سوانہ کے لوگوں جیسے صحت مند، مطمئن اور خوش لوگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھے، اور یہ سب لوگ بہت منظم اور موسٹ ڈسپلنڈ تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈسپلن تار کی طرح ہوتا ہے۔ تم نے کبھی بجلی کے تار پر غور کیا؟ یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی پتلی تاروں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ ان باریک تاروں کو الگ الگ کر دو، یہ توڑی موڑی اور کمزور سی نظر آئیں گی، مگر جب یہ مل جاتی ہیں تو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سیلف کنٹرول بھی اسی طرح ہے۔ چھوٹے چھوٹے ایکٹ آپ کو مضبوط، قوت ارادی اور باطن کو مستحکم کرتے جاتے ہیں۔ افریقہ میں ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، مکڑی کے کمزور ترین دھاگے بھی جمع کر دیے جائیں تو اس سے شیر کو باندھا جا سکتا ہے۔ سیلف کنٹرول آپ کو اپنی زندگی کا آقا بنا دیتا ہے۔ سیلف ڈسپلن وہ ذہنی طاقت تخلیق کرتا ہے جو زندگی کے نشیب ہوں یا فراز، اس میں آپ کو متوازن رکھتا ہے۔ اور سیلف کنٹرول کا نہ ہونا ایک ذہنی بیماری ہے۔ اگر تمہیں یہ بیماری ہے تو پہلے اس کا علاج کرنا۔ کامیاب لوگ ہمیشہ سیلف ڈسپلنڈ اور مضبوط کردار اور قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ قوت ارادی اور سیلف ڈسپلن ہے جو صبح آپ سے میڈیٹیشن کرا سکتا ہے، صبح بستر چھڑوا سکتا ہے، صبح واک کرا سکتا ہے۔ قوت ارادی سرما کی چبھنے والی سردی سے لڑ کر گرم بستر سے اٹھنے کا حوصلہ دیتی ہے، جو تمہیں زبان پہ کنٹرول دیتی ہے، جو رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھاتی ہے، جو آپ کو وہ اندرونی طاقت دیتی ہے کہ دوسروں سے اور خود سے کیے وعدے پورے کر سکو۔ اس کے بعد جولیان نے اپنی جیب سے سلور رنگ کا چمکتا ایک لاکٹ نکالا اور کہا، یہ سوانہ کا سب سے آخری تحفہ تھا جو مجھے ملا۔ یہ میری ان کے ساتھ آخری شام تھی، ان لوگوں کے ساتھ شاندار شام جو جینا جانتے تھے۔ میری زندگی کی یہ بڑی رات تھی اور سب سے اداس کرنے والی بھی۔ سوانہ کی وادی چھوڑنا میرے لیے جنت چھوڑنے جیسا تھا۔ میرے لیے وہ وادی ایک مقدس مقام تھی، واحد جگہ جہاں سب پرفیکٹ تھا۔ وہ لوگ میرے روحانی بھائی بہن تھے۔ یہ لاکٹ انہی کا تحفہ ہے۔ اس پر کچھ لکھا ہے جو میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، اور وعدہ کرو ان لفظوں کو کبھی نہ بھولنا۔ ڈسپلن کی بھٹی میں جل کر جو کردار ڈھلتا ہے اس میں حوصلہ اور سکون ہوتا ہے۔ قوت ارادی تمہیں اعلیٰ تر زندگی کا حقدار بناتی ہے، وہ زندگی جس میں خیر، لطف اور خوشی ہے۔ ڈسپلن اور نظم و ضبط کے بغیر تم ناخدا سے محروم وہ کشتی ہو جو آخر ڈوب جاتی ہے۔ میں نے کہا، سیلف ڈسپلن کیا خود میں پیدا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، باقی کنڈیشنز کی طرح اس کی بھی کنڈیشننگ کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے اس کی اس وقت جو بھی حالت ہو، وہ قوت ارادی پیدا کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں ڈسپلن لا سکتا ہے۔ گاندھی کی مثال لے لو۔ گاندھی کا خیال آئے تو تصور میں آتا ہے ایسا شخص جو بھوکا رہ سکتا تھا، جو مقاصد کے لیے قربانیاں دے سکتا تھا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے وہ ہمیشہ سے ایسا انسان نہیں تھا۔ جب وہ جنوبی افریقہ میں تھا تب اس نے میڈیٹیشن اور خالی پیٹ رہ کر خود میں یہ اوصاف پیدا کیے تھے۔
تم یہ کہہ رہے ہو کہ گاندھی کی طرح کوئی بھی خود میں سیلف ڈسپلن اور قوت ارادی پیدا کر سکتا ہے۔ بالکل، لیکن ایک بات یاد رکھو، دوسروں جیسا بننے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ کوشش بس ایک ہو کہ کل کا دن تمہارے آج کے دن سے بہتر ہو۔ دوسروں کے ساتھ مقابلہ مت کرو، خود سے کرو۔ یاد رکھنا، ہر مقصد قابل حصول ہے، بس تم نے قوت ارادی کی اپنی خوابیدہ طاقت کو بیدار کرنا ہے، خود کو منظم کرنا ہے۔ خود منظم انسان کو سب سے بڑی نعمت جو ملتی ہے اس کا نام ہے آزادی۔ انسانوں کو غور سے دیکھو، یہ خود کو چاہے آزاد سمجھیں مگر دراصل یہ غلام ہیں۔ جدید انسان ایکشن نہیں کر رہا، ری ایکشن دے رہا ہے۔ یہ بس حالات کی رو میں بہہ رہا ہے، جیسے لہر پر پڑا کوئی تنکا۔ وہ اپنی سمت طے کرنے میں آزاد نہیں بلکہ لہروں کا غلام ہے۔ دفتر، دکان اور گھر کی دوڑ میں انسان زندگی، مسرت، صحت، خوشی سب کچھ بھول گیا ہے۔ اس انسان کو حقیقی آزادی حاصل نہیں۔ یہ درختوں کو دیکھ رہا ہے، جنگل کو نہیں دیکھ پا رہا، بس روزمرہ کے تقاضے نبھا رہا ہے، زندگی نہیں جی رہا۔ اسے تم آزادی کہو گے؟ میں نے سوچا وہ کہہ تو سچ رہا ہے، لیکن ایک خلش ذہن میں تھی، اس لیے میں نے سوال کیا۔ میری اچھی سی فیملی ہے، گھر ہے، جاب ہے، مگر میں آزاد ہوں یا غلام یہ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے روز دوڑنا پڑتا ہے۔ یہ دوڑ میری زندگی کا اتنا ہی ناگزیر حصہ ہے جیسے یہ میرا ہاتھ۔ میں کبھی بیوی سے وہ نہیں کہہ پاتا جو کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو کھل کر وہ نہیں کہہ پاتا جو کہنا چاہتا ہوں، پیار کھل کے نہیں کر پاتا، نفرت کھل کے نہیں کر پاتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں زندگی کے رس سے محروم ہوں۔ وہ احساس آزادی مجھے حاصل نہیں جو اوائل جوانی میں کبھی تھا۔ میں ہمیشہ وہی کرتا رہا جو دوسروں نے کہا کہ یہ بہتر ہے۔ کیا یہ آزادی ہے؟ جولیان نے کہا، دیکھو، اینٹ اینٹ جوڑ کر گھر بنتا ہے۔ آزادی کا محل بھی ایسے ہی کھڑا ہوگا، اور اس محل کا بنیاد کا پتھر ہے ول پاور، قوت ارادی، جو درست قدم اٹھانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ قوت ارادی وہ جرت، وہ کنٹرول دیتی ہے کہ تم وہ زندگی جی سکو جو جینا چاہتے ہو۔ تمہاری پریشان رہنے کی عادت کا یہ واحد علاج ہے۔ سیلف کنٹرول نام ہے مائنڈ کنٹرول کا، اور قوت ارادی ذہنی طاقتوں کی بادشاہ ہے۔ ذہن کے تم آقا ہو گئے تو پھر اپنی زندگی کے بھی تم آقا ہو گئے۔ مائنڈ ماسٹری کا مطلب ہے اپنی سوچوں کا مالک ہونا۔ جب مثبت تھاٹس پر تمہارا فوکس ہوگا تو تمہارے ایکشنز کی کوالٹی بدل جائے گی، اور تم ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دو گے جو اچھی ہیں، جو مثبت ہیں، جو تمہیں چاہیے۔ فرض کرو صبح جلدی اٹھنا تمہارا گول ہے۔ سرما کی یخ بستہ صبح ہے اور الارم بجا۔ تم نے حسب عادت اسے سنوز کیا اور سو گئے۔ اگلی رات پھر وہی عہد کیا اور سو گئے۔ اگلی رات پھر وہی عہد کیا اور سو گئے۔ اگلی صبح پھر الارم کے ساتھ وہی کام کیا، سنوز بٹن دبایا اور سو رہے۔ بالآخر ایک دن آئے گا جب تم خود سے کہو گے، گولی مارو صبح اٹھنے کو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب میں ایک اور سیناریو بتاتا ہوں۔ فرض کرو وہی سردی ہے، وہی سکون کی صبح کی نیند ہے، اور الارم بجا۔ تم نے سوچا سویا ہی رہتا ہوں، مگر میری عادت کی غلامی کی بجائے ساتھ مثبت تھاٹس بھی سوچے۔ جیسے تم نے سوچا اپنی صحت کے بارے میں، اپنی سمارٹنس کے بارے میں۔ لوگ دفتر میں جب تمہیں دیکھیں گے سراہیں گے۔ توانائی اور فریشنس، زندگی کے احساس کو سوچا۔ ہو سکتا ہے کہ اب بھی تم سو ہی جاؤ، مگر مثبت تھاٹس جو تم نے سوچے ان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ 2 دن، 3 دن، 4 دن یہ مثبت تھاٹس اپنی طاقت تمہیں دکھائیں گے۔ یہ تمہیں بستر چھوڑنے اور واک کرنے، ورزش کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ یاد رکھو، مثبت ہمیشہ ہی غالب آ کر رہتا ہے۔ اس لیے اصول بنا لو، منفی تھاٹس پر مثبت تھاٹس سے حملہ کرتے رہو۔ یقین کرو منفی تھاٹس کو تمہارے ذہن کا یہ باغ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔
یاد رکھو مثبت تھاٹ سوچنے اتنے ہی آسان ہیں جیسے منفی تھاٹ سوچنے۔ میں نے پوچھا پھر لوگ منفی ہی زیادہ کیوں سوچتے ہیں؟ کیونکہ ان کا مائنڈ ڈسپلن نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سوچیں بھی چیزوں جیسی ہیں۔ تھاٹس آر تھنگس جن پر ان کا مکمل کنٹرول ہو سکتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ذہن میں تھاٹس بس خود ہی آتے رہتے ہیں، یہ بے ضرر ہیں، وہ اس کا کیا کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مائنڈ پر اپنا قبضہ واپس پانے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جب آپ تھاٹس پر کنٹرول حاصل نہیں کر پاتے تو پھر تھاٹس آپ پر کنٹرول بنا لیتے ہیں، جو کہ اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ حل بس ایک ہے، مثبت سوچوں پر فوکس۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صبح جلد اٹھنا یا کم کھانا یا مطالعہ کرنا یا قوت برداشت کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی قوت ارادی سے تھاٹس کی صفائی کلینزنگ کرنی چاہیے۔ منفی کے مقابلے میں مثبت تھاٹس پیدا کرنے اور ان پر فوکس کرنا چاہیے۔ مثبت سوچوں پر فوکس سے تم مائنڈ پر اپنا قبضہ واپس پا لیتے ہو، اور مائنڈ پر قبضے کا مطلب ہے کہ تم اب اپنی زندگی کی آقا ہو، اور زندگی کے مالک تم ہو تو پھر اپنی تقدیر کے بھی مالک تم خود ہو گئے۔ جولیان کی باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کتنے خواب میں نے ہارے ہیں۔ کل ہی کی بات لگتی ہے جب میں جوش اور توانائی سے بھرپور تھا، سیاستدان بننے کا خواب تھا میرا۔ تب یوں لگتا تھا کہ سپریم کورٹ کا جج بننا کتنا آسان تھا، مگر میں معمولی زندگی پر قناعت کر گیا۔ آگے بڑھنے کی میری بھوک ہی مر گئی۔ میرا خواب دولت نہیں تھا، ہاں بامانی زندگی میرا خواب تھا، جس میں اطمینان، مسرت اور خوشی ہوتی۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا دنیا کے لیے کچھ کروں گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ میرے سب خواب کھو گئے۔ مگر اس رات کے آخری پہر جولیان کے ساتھ اپنے لیونگ روم میں بیٹھے ایک دم مجھے لگا جیسے میں بدل گیا ہوں۔ لمحے بھر میں بیداری کو چھو لینا، اس کو جاپانی جس لفظ سے جانتے ہیں وہ ہے ستوری۔ شاید وہ میرا ستوری لمحہ تھا، سڈن انلائٹنمنٹ کا لمحہ۔ میں نے اس لمحے میں عزم کیا کہ اپنے خواب نہیں ہاروں گا۔ میری زندگی اب ویسی نہیں رہے گی جیسی یہ چلی آ رہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ حقیقی فریڈم، حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، اس کا احساس کیا ہوتا ہے۔ جولیان میرے اندر ہو رہی اس ہلچل سے بے خبر تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں قوت ارادی پانے کا فارمولہ دیتا ہوں۔ یاد رکھو، وزڈم بغیر ایکشن، بغیر عملی قدم کے کچھ بھی نہیں۔ روز جب دفتر کے لیے نکلو تو یہ چند لفظ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں انہیں دہراتے جانا۔ مختصر عرصے میں ہی سیلف کنٹرول کی صلاحیت تمہارے پاس ہوگی۔ جان لفظ بڑے انفلوئنسر ہوتے ہیں، یہ شدت سے مائنڈ پیٹرنز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ پاور کی زبانی علامتیں، وربل سمبلز ہیں۔ ذہن پر امید لفظوں سے بھرو تو امید پرست ہو جاؤ گے۔ رحم بھرے لفظ رحم دلی پیدا کر دیں گے۔ حوصلہ مند لفظ تمہیں بہادر بنا دیں گے۔ جو لفظ تم دہراتے ہو تم وہی تو ہو۔ میں اس سے کہیں زیادہ ہوں جو میں نظر آتا ہوں۔ اس کائنات کی سب طاقتیں، توانائیاں میرے اندر موجود ہیں۔ یہ فکریں کچھ دن روز دہراؤ، پھر ان کی طاقت کو دیکھنا۔ اس مشق کو تخیل، امیجینیشن کے ذریعے تم اور بھی مؤثر کر سکتے ہو۔ ایک مشق بتاتا ہوں، وہ ضرور کرنا۔ کسی خاموش جگہ پر جاؤ، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، دماغ کو آوارہ گردی نہ کرنے دو، جس میں کوئی حرکت نہ ہو، بالکل سٹل ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یاد رکھو، کمزور ذہن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں سکون نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی ہے۔ جب پرسکون ہو جاؤ تو خود کو ایک ایسے شخص کی شکل میں بذریعہ تخیل دیکھو جو ڈسپلنڈ ہے، جو مضبوط ارادے کا مالک ہے، جسے دماغ، جسم، روح پر قابو ہے۔ خود کو دیکھو جیسے تم گاندھی ہو یا مدر ٹریسا اور مشکل صورتحال میں کام کر رہے ہو۔ یہ ٹیکنیک مشرق کے گورو صدیوں سے اپنے مریدوں کو سکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ میں تمہیں چند اور بھی مشقیں بتاتا ہوں جس سے قوت ارادی مضبوط ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مشقیں شروع میں تمہیں عجیب لگیں، مگر یہ بہت مؤثر ہیں۔
پہلی یہ کہ وہ چیزیں کرنا شروع کرو جو تمہیں کرنا پسند نہیں، جیسے صبح اپنے بستر کو صاف سیدھا کرنا۔ اگر پسند نہیں ہے تو صبح اٹھ کر اپنا بستر ضرور سیدھا کرو، یا اگر دفتر گاڑی میں جانا پسند ہے اور پیدل جانے سے چڑھتے ہو تو پیدل جانا شروع کرو۔ تم پرانی عادتوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرو گے تو اس سے ول پاور مضبوط ہوتی جائے گی اور تم بے شعورانہ غلامانہ زندگی سے آزاد ہوتے جاؤ گے۔ ول پاور کو طاقتور کرنے کا گر ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال۔ جتنا زیادہ یہ استعمال ہوگی اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ دوسری مشق ہے کبھی کبھار چھپ کر روزہ رکھنا۔ یہ مشق یوگی رمن کی پسندیدہ تھی۔ تبت کے یوگی بھی یہ مشق بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے اگر زبان کو روک لیا جائے تو اس سے سیلف ڈسپلن کی عادت کو مضبوط ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ فلسفہ اس مشق کا یہ ہے کہ جب تم زبان کو خواہش کے باوجود اپنے حکم کے تابع کرتے ہو تو اس کنڈیشننگ سے قوت ارادی کو تقویت ملتی ہے۔ ہر بار جب بولنے کی خواہش دباتے ہو اس سے عادتی ذہن کی بجائے فعال شعور ایکٹیو ہوتا ہے۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ تسلیم ہی کر گیا ہے کہ اس کے پاس ول پاور ہے ہی نہیں۔ وہ سب پر الزام دے رہا ہے خود کو چھوڑ کے۔ سارے غصہ کرنے والے یہی کہتے ملیں گے۔ میرا باپ بھی ایسا ہی غصیلا تھا، ہماری فیملی میں چلا آ رہا ہے یہ۔ پریشان رہنے کا عادی ہر شخص اپنی ملازمت، اپنے باس، اپنے حالات، اپنی فیملی پر الزام دیتا ہے۔ ہر زیادہ سونے والا یہی کہتا ہے کہ میرا جسم بھی زیادہ نیند مانگتا ہے، میں کیا کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ذمہ داری لینے سے ڈرتے ہیں، خود ذمہ داری لینی نہ پڑے اس لیے یہ سب پر الزام لگاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر موجود امکانات سے آشنا ہی نہیں۔ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ ہو سکے جو ہو سکنے کا اس میں امکان ہے۔ تم میں طاقت ہے کہ تم اپنے ماحول سے زیادہ ہو جاؤ، حالات سے اوپر اٹھ جاؤ۔ تم میں صلاحیت ہے کہ تم اپنے ماضی سے بڑے ہو جاؤ۔ تم آل پاورفل ہو، بس اپنی ول پاور کے آقا ہو جاؤ۔ سوچو تمہاری قوت ارادی اگر دگنی یا تگنی ہو جائے تو کیا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تم صبح آسانی سے اٹھ سکتے ہو، روز ورزش شروع کر سکتے ہو، ٹائم مینج کر سکتے ہو، پریشان رہنا چھوڑ سکتے ہو، آئیڈیل ہسبینڈ بن سکتے ہو، بہترین باپ بن سکتے ہو۔ اور ہاں، جب ول پاور استعمال کرنا سیکھ جاؤ گے تو یہ بھی نہیں کہو گے کہ اب زندگی کی وہ تڑپ نہیں رہی، خوابوں کے پیچھے بھاگنے کا وہ جوش نہیں رہا۔ کمفرٹ زون کی زندگی چھوڑو، وہ کرنا شروع کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، اور تم یہ کر سکتے ہو صرف بری عادتوں سے جیت کر۔ ایک اہم بات، آج ہی سب بدلنا ضروری نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی شروعات کرو۔ ہزاروں میل کی منزل بھی شروع ایک قدم سے ہوتی ہے۔ عظمت کا راستہ کئی چھوٹے سنگھائے میل کو چھو کر گزرتا ہے۔ صبح بیداری کے چھوٹے سے قدم سے شروع کرو، پھر بڑھتے جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی فتوحات آخر میں بڑی فتح بن جاتی ہیں۔ بڑی منزلیں پانی ہیں تو چھوٹے سٹیپ اٹھانا شروع کرو۔ ہدف بناؤ، انہیں حاصل کرو، پھر اس سے بڑے گول، اور یوں مسلسل اپنا معیار بڑھاتے جاؤ۔ یوں وہ مومنٹم بنے گا جو اپنی خودی کی مکمل دریافت تک حوصلہ دیتا رہے گا۔ جولیان جب سیلف ڈسپلن کے موضوع پر اپنے آخری فقرے کہہ رہا تھا تو اس وقت میں نے باہر دیکھا۔ سورج کی پہلی کرنیں زمین کو چھو رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ شاندار دن ہوگا، میری آئندہ نئی زندگی کا پہلا دن۔ 11واں باب، متاع حیات۔ اکثر لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا اور کیسے پانا ہے، تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی انسانی المیہ کا اشارہ ہے وہ سٹاپ واچ جو یوگی رمن کی اس کہانی میں تھی جس پر سومو پہلوان پھسل کر گرا تھا۔ مجھے اب یوگی رمن کی اس کہانی میں چھپی حکمتیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ جولیان جیسے شخص کی تربیت کا بہترین طریقہ تھا۔ جولیان کو میں نے بتایا تو اس نے کہا، بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ انہوں نے میری تربیت ایسے کی کہ مجھے آسانی سے سب یاد رہ جائے۔ شروع میں جو کہانی مجھے عجیب لگی تھی اس کے بارے میں اب میرا خیال ہے
کہ اگر کوئی اس کہانی کی 7 علامتیں سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ باغ مجھے ذہن کی یاد دلاتا ہے، لائٹ ہاؤس زندگی کے مقصد کی، سومو پہلوان اپنی کھوج، اپنی دریافت کی، گلابی تار ول پاور کی، اور سٹاپ واچ ستارہ ہے انسان کی سب سے قیمتی دولت یعنی وقت کا۔ سوانہ میں میرے 6 ماہ ہوئے تھے جب ایک دن صبح کے وقت جب ایک انتہائی خوبصورت خاتون یوگی دیویا ہاتھ میں گلاب کے پھول لیے میری جھونپڑی میں آئی۔ اس نے بتایا وہ سوانہ کی سب سے ینگ بھکشو ہے۔ اس نے کہا میں سوانہ کے سب لوگوں کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ یہ تحفہ سوانہ سے باہر کے کسی شخص کو آج تک نہیں ملا ہے۔ تمہیں اس لیے مل رہا ہے کہ تم یوگی رمن کے سب سے قابل شاگرد ہو اور ہم ہی میں سے ایک ہو۔ کپڑے کے تھیلے سے اس نے ایک خوبصورت شیشے اور سندل کی لکڑی سے بنا آور گلاس نکالا اور مجھے دیا۔ اس نے کہا ہم سب کو اپنے بچپن میں یہ تحفہ ملتا ہے۔ ہم سادہ زندگی جیتے ہیں، زیادہ کو جمع نہیں کرتے، مگر ہم وقت کے گزرنے کا بہت دھیان رکھتے ہیں۔ یہ آور گلاس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھرپور جیو۔ ہمالیہ کے یہ بھکشو جانتے ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھ سے یوں ہی پھسلتا رہتا ہے جیسے آور گلاس سے ریت کے ذرے کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ جو وقت کو ذہانت سے برتنا جان گیا وہ مسرت بھری زندگی کا حقدار ہے، اور جو یہ فن نہ سیکھ پایا وہ اپنے اندر چھپے امکانات تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وقت ایک عظیم مسافر ہے، کوئی کیسا بھی ہے، کہیں بھی ہے، سب کے لیے دن 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ بہترین اور بدترین زندگی گزارنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے بس وقت کے استعمال کا۔ میرا بابا کہتا تھا مصروف اور کامیاب لوگوں کے پاس ہی زیادہ وقت ہوتا ہے کیونکہ انہیں وقت کا استعمال آ گیا ہوتا ہے۔ وہ سارا دن کام نہیں کرتے بلکہ وہ وقت کو مینیج کرنا جانتے ہیں۔ ان کے پاس ہمیشہ اپنے مشغولوں کے لیے، اپنی پسندیدہ چیزیں کرنے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے وقت ہوتا ہے۔ وقت کی حفاظت کرو، یہ نان رینیویبل انرجی ہے۔ یہ انرجی خرچ ہو گئی تو خرچ ہو گئی، پھر استعمال کرنے کے لیے یہ انرجی کبھی دستیاب نہ ہوگی۔ فرض کرو آج تمہارا کیس عدالت میں لگنا ہے، کافی لوگوں سے ملنا بھی ہے۔ تم صبح اٹھے، بھاگم بھاگ ناشتہ کیا، پھر سارا دن اسی بھاگم بھاگ میں ہی گزرا۔ لیکن اگر تم گزشتہ رات 15 منٹ نکال لیتے اور آج کے سارے معاملات کو طے کر لیتے تو کسی بھاگ دوڑ کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہفتے کے پہلے دن ہی ایک خاموش گھنٹہ نکال کر پورے ہفتے کو پلان کر لو، اس کی منصوبہ بندی کر لو، شیڈول بنا لو۔ اپنے معمولات کو ایسے شیڈول کرنا ایک سادہ سی چیز ہے، ایک سمپل ایکٹ، مگر یہ متوازن اور کامیاب زندگی کا ایک بہت بڑا گر ہے۔ پرسکون اور عام لوگوں سے ہٹ کے زندگی جینی ہو تو لوگوں کو بھاگتا دوڑتا دیکھ کر یہ نہ سوچ لو کہ تمہیں بھی ایسے ہی بھاگنا دوڑنا ہوگا۔ بھاگنا دوڑنا مجبوری نہیں ہے۔ تم اگر ایک دن پہلے ہی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہو تو اس وقت جب باقی لوگ بھاگ رہے ہوں گے تم سکون سے کہیں بیٹھے میڈیٹیشن کر رہے ہوگے۔ وقت کو کریٹیولی استعمال کرنا سیکھو۔ وقت کو سمجھداری سے یوں تقسیم کرنا سیکھو کہ تمہاری تمام ترجیحات کو باقاعدہ وقت ملے۔ گھر، بچے، بیوی، تفریح، مشاغل، ان سب کو تم اپنے ٹائم ٹیبل میں جگہ دینا تاکہ متوازن زندگی جی سکو۔ مستقل اور بامعنی چیزوں کو عارضی چیزوں پر کبھی قربان نہ کرنا۔ یاد رکھو منصوبے اس لیے فیل ہوتے ہیں جب تم منصوبے بنانے میں فیل ہوتے ہو۔ تم چیزیں شیڈول کرنا جان جاؤ تو یہی دن کے 24 گھنٹے ہوں گے، سارے کام بھی ہو جائیں گے، پھر بھی بہت سا وقت باقی ہوگا۔ ایک اور غلط فہمی جو آج کے انسان کو بیماری کی طرح چمٹی ہوئی ہے وہ یہ کہ دفتر یا کاروبار کے علاوہ جو وقت خرچ ہوا وہ ان کے لیے بیکار ہے۔ حالانکہ اصل میں وہی وقت ہوتا ہے جب تم زیادہ خوش ہوتے ہو اور اگلے دن نوکری یا بزنس کے لیے جانے کی توانائی تم اکٹھی کرتے ہو۔ زندگی کو سماجی، کاروباری، آئلی، معاشی اور سیاسی دائروں میں مت بانٹو۔ زندگی ایک کل ہے، اس کے تمام ڈاٹس آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تم گھر میں جو کرتے ہو اس کا اثر دفتر پر ہوتا ہے، جو رویہ تم دفتر میں رکھتے ہو اس کا عکس گھر والوں کے ساتھ تمہارے رویے پر پڑتا ہے۔
वक्त को समझदारी के साथ इस्तेमाल करने का एक और बेहतरीन असूल है 20-80 का असूल, जिसकी तफसील ये है कि तुम्हारी 80% कामयाबियाँ 20% एक्शन से आती हैं। मैं तुम्हें यह असूल समझाने के लिए फिर तुम्हारे उसी दिन पर लेकर चलता हूँ जो अभी हमने फ़र्ज़ किया था। उस दिन फ़ोन पर क्लाइंट से बातें की, दफ्तर में वक्त गुजारा, जज के सामने पेश हुए, शाम को अपने बच्चों के साथ बैठकर उसे कहानी सुनाई, बीवी के साथ शतरंज खेली। ये हो गया तुम्हारा पूरा दिन और उसकी सरगर्मियाँ। मगर इनमें सिर्फ 20% सरगर्मियाँ वो हैं जिनका तुम्हारी ज़िंदगी पर देर पा असर होगा। ज़िंदगी के मयार पर तुम्हारी जो एक्टिविटीज़ असरअंदाज होती हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी भर की एक्टिविटीज़ का सिर्फ 20% होती हैं। इन्हें मैं कहता हूँ हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो आज से 10 साल में जो वक्त तुमने ड्राइंग रूम में मबाहिस में गुजारा, होटलों में खाना खाते गप्पों में गुजारा, टीवी देखते गुजारा, पानी के कूलर के सामने खड़े बेसरोपा बातें करने में वक्त गुजारा, वो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या इजाफ़ा करेंगे। इसी तरह कुछ सरगर्मियाँ होती हैं जो ज़िंदगी पर गहरे असर छोड़ के जाती हैं। मतलब वो वक्त जो तुमने मुताले में गुजारा, जो क्लाइंट्स के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने में गुजारा, वो वक्त जो बच्चों और बीवी के साथ गुजारा जिसने इन रिश्तों को मजबूत किया, वो वक्त जो नेचर की सोहबत में गुजरा, वो वक्त जो दिमाग को रिन्यू करते हुए गुजरा, वो वक्त जो जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में गुजरा, वो वक्त जो अपनी रूह की तरक्की पर गुजरा, जिन्हें मैं हाई इम्पैक्ट सरगर्मियाँ कहता हूँ। ये उनमें से चंद सरगर्मियाँ हैं। अपना तमाम वक्त उन सरगर्मियों की तरफ मोड़ दो जो अहम हैं। रूहानी बेदार लोग तयशुदा तरजीहात के मुताबिक जीते हैं। वक्त पर गलबा पाने का यही सबसे बड़ा राज है कि इसे उन एक्टिविटीज़ पर सर्फ किया जाए जो अहम हों और जिनका ज़िंदगी पर देर पा और मस्बत असर हो। मैंने कहा शानदार, योगी रमन वाकई गुरु है। जूलियन ने कहा बिल्कुल, योगी रमन मेरे लिए वो उस्ताद बना जो ज़िंदगी सिखाता है। मैं कभी उस शख्स को नहीं भूलूंगा। मगर ये सब लाजमी नहीं कोई गुरु ही तुम्हें सिखाए। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की और अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। कहते हैं जो अपनी गलतियां करके सीखे वो आम आदमी है, और जो दूसरों की गई गलतियों से सीखे सबक ले वो दाना होता है। टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज़ नहीं कि दफ्तर में जिस पर अमल हो और बाकी वक्त उसका ख्याल तक ना आए। ये इंतज़ाम तो ज़िंदगी पर लागू करने वाली चीज़ है। वक्त का इंतज़ाम दुरुस्त हो जाए तो सिर्फ पैदावारी सलाहियत ही इससे नहीं बढ़ेगी, अब ज़्यादा खुशी भी ज़िंदगी में आएगी। याद रखो, दूसरों को अपना वक्त कभी चुराने मत देना। वक्त चोरों से हमेशा बचो। वही लोग जो ठीक उस वक्त फ़ोन करेंगे जब तुम फारिग होकर अपनी पसंदीदा किताब लेकर कुर्सी में बैठ रहे होगे, यही वो लोग हैं ठीक उस वक्त दफ्तर में धमकेंगे जब तुम मेडिटेशन करने लगोगे। जूलियन ने पूछा क्या ऐसा नहीं होता? मैंने कहा बिल्कुल होता है, और मैंने बड़े प्यार से कई लोगों को ऐसे मौके पर समझाने की भी कोशिश की है। मत समझाओ, नरमी का कोई फ़ायदा नहीं, सीधा नो कहो। तुम छोटी छोटी वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ों पर नो कहना शुरू करो, ज़िंदगी तुम्हें यस कहना शुरू कर देगी। जब कोई बड़ा मुकदमा आए तो कुछ घंटों के लिए ऑफिस का कमरा अंदर से बंद कर लो। हर बार फ़ोन को उठाना ज़रूरी नहीं होता। फ़ोन तुम्हारी सहूलत है, अगले की नहीं। तुम ये करोगे तो लोग तुम्हारी ज़्यादा कदर करेंगे, क्योंकि वक्त की कदर करने वालों की दुनिया हमेशा इज्जत करती है। मैंने कहा मैं अक्सर नापसंदीदा चीज़ें टालता रहता हूँ। क्या ये भी वक्त का ज़िया है? इंसानी फितरत है, वो नापसंदीदा को करने से कतराता है। मगर कामयाब लोगों की आदत ये होती है कि वो भी करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होता मगर करना ज़रूरी होता है, और यही चीज़ उन्हें कामयाब बनाती है। मैं उस वक्त सोच रहा था कि शायद काम चोरी मेरा मसला नहीं, बल्कि ज़िंदगी जो उलझ चुकी है वो है मेरा मसला। जूलियन को भी शायद इस बात का एहसास हो गया। उसने कहा योगी रमन ने मुझे एक बार बताया था कि वो लोग जो वक्त के आका बन जाते हैं वो सादा ज़िंदगियां गुजारते हैं। जॉन, फितरत को गौर से देखो, इसमें कोई उजलत नहीं है, कोई भाग दौड़ तुम्हें नहीं मिलेगी। खुशी उन्हीं लोगों का मुकद्दर होती है जिनके मकासद तय हों, जो अपने अहदाफ के पीछे यकसू हों।
مگر وہ منزل اور مقصد کے پیچھے ذہنی سکون کو کبھی غارت نہیں ہونے دیتے۔ سوانا کے یوگیوں کی حکمت کا خوبصورت پہلو ہی یہی تھا۔ ان کی تعلیمات نے مجھے زیادہ پیداواری ہی نہیں بنایا بلکہ میری روحانی خواہشات کی بھی ان سے تکمیل ہوئی۔ جولیان سے میرا تعلق ہمیشہ ایمانداری پر قائم رہا تھا۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں بولا، جولیان، میں وکالت نہیں چھوڑوں گا، نہ گھر نہ گاڑی، یہ سب میری محنت کا کمایا ہے اور مجھے پسند بھی ہے، مگر یہ حقیقت میں مانتا ہوں کہ زندگی میں میری ایک خلا ضرور ہے۔ اب بھی میں اپنی زندگی کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ میں 40 سال کا ہوں مگر آج تک آئیفل ٹاور نہیں دیکھا، کبھی صحرا نوردی نہیں کی، ننگے پاؤں کبھی سبزے پر نہیں چلا، برف باری میں آخری واک کی عرصہ بیت گیا ہے، حالانکہ یہ جوانی کا میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اگر یوں ہے تو پھر زندگی کو سادہ کرو۔ سادگی روحانی اصول ہے، اس سے تمہارے پاس زندگی کے معجزے کو، اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے وقت ہی وقت ہوگا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے چھوٹے موٹے کام ملتوی نہیں کرتے لیکن خود زندگی کو ملتوی کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو دل میں گلابوں کے ہزاروں باغ سجائے بیٹھی ہے مگر اپنے ہی گھر کے باغ میں کھلا پھول دیکھے انہیں مدتیں گزر جاتی ہیں کہ اس سے بڑا بھی کوئی المیہ ہو سکتا ہے۔ جان، میں نے تم سے وہ سب شیئر کیا جو سوانا کے یوگیوں نے مجھے سکھایا۔ میں خود ثبوت بھی ہوں اور یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ تم اس حکمت کو اپلائی کرو تو تمہاری زندگی میں معجزے ہوں گے۔ اور ہاں، خود کو پرسکون اور سادہ رکھنے کے لیے میں ایک اور چیز ضرور کرتا ہوں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر میں ضرور سوتا ہوں، اس سے انرجی ملتی ہے۔ دوسری چیز ہے مسکرانا، یہ بڑی طاقتور چیز ہے جو دل کو پرسکون کرتی ہے۔ زندگی کو کبھی اتنا سنجیدہ مت لینا کہ مسکرانا بھول جاؤ۔ اور آخری اور اہم ٹپ، زندگی یوں نہ جیو جیسے تمہیں 500 سال جینا ہے۔ دیویا نے یہ بات آور گلاس کا تحفہ دیتے ہوئے کہی تھی جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے کہا تھا، ڈیویلپ اے ڈیتھ بیڈ مینٹیلٹی۔ میں نے چونک کر کہا، یہ کیا چیز ہے؟ جولیان نے کہا، اس کا مطلب ہے زندگی کا ہر دن آخری سمجھ کر جیو۔ جو ہر دن آخری سمجھ کر جیے وہی بھرپور جینے کا فن جانتا ہے۔ میں بولا، یہ تصور ذرا عجیب اور زندگی مخالف لگا۔ جولیان نے کہا، یہ نظریہ موت نہیں، زندگی کے بارے میں ہے۔ ہر دن آخری سمجھو گے تو زندگی کو زیادہ شدت سے اور بھرپور انداز سے جیو گے۔ صبح اٹھ کر ہمیشہ خود سے پوچھو، اگر یہ میری زندگی کا آخری دن ہوتا تو اسے کیسے جیتا؟ سوچو، اس سوال کے ساتھ دن شروع کیا تو فیملی سے رویہ کیا ہوگا، کلیگ سے کیسے پیش آؤ گے، حتیٰ کہ راہ چلتے اجنبیوں سے تمہارا رویہ بدل جائے گا۔ ڈیتھ بیڈ مینٹیلٹی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ سوال اپنی عادت بنا لو تو تمہارے دن توانائی سے بھر جائیں گے۔ تم ہر لمحے کو پورا جینے لگو گے، وہی دیکھنے لگو گے جو اہم ہے اور جسے تم ہمیشہ ملتوی کرتے آئے تھے۔ تم جھگڑوں مباحثوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اپنے خوابوں کی طرف تمہارا سفر تیز ہو جائے گا۔ اس تصور کو حقیر مت سمجھو۔ یاد رکھو، کبھی وہ انسان نہ بننا جو اوسط درجے کی زندگی کو قبول کر لیتا ہے۔ اپنے اندر موجود امکانات کو پورا جینا، عظمت تمہارا حق ہے، اور خود میں جرت پیدا کرو اس عظمت تک رسائی حاصل کرنے کی۔ ہاں، ایک کام ضرور کرنا جو کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ ہر وہ خیال ذہن سے نکال دو جو کہے تم ناکام بھی ہو سکتے ہو۔ تمہارے مقصد چاہے مادی ہیں یا روحانی، خود پر کوئی قدغن، کوئی روک ٹوک، رکاوٹ مت لگاؤ۔ کبھی ماضی کے قیدی مت بنو، اپنے مستقبل کے معمار بنو۔ جولیان نے کہا، آج کے لیے بس، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، بہت سے لوگوں سے ملنا ہے۔ میں نے پوچھا، اپنے پارٹنرز کو ملو گے؟ میں وہ جولیان نہیں ہوں جس کو وہ جانتے تھے۔ شاید وہ مجھے پہچان نہ سکیں اور جان بھی نہ سکیں۔ میں نے کہا، پہچان تو وہ تمہیں یقیناً نہیں سکیں گے۔ جولیان نے کہا، سنو جان، قدیم حکمت کہتی ہے ہم یہ جسم نہیں جو روح کو تجربہ کر رہا ہے، بلکہ ہم روح ہیں جو اس جسم کو اس وقت تجربہ کر رہی ہے۔ میں اب اس دنیا میں نہیں، یہ دنیا مجھ میں ہے۔ اس کے بعد جولیان نے کہا، ان اصولوں کو اپلائی کرنا تم خود اس حقیقت کو دیکھ لو گے۔
مجھے یقین ہے ایک دن انلائٹنمنٹ تمہارا مقدر ضرور ہوگی اور تبھی جانو گے کہ تم خود ہی زندگی کا مقصد ہو۔ تمہارے اندر ایک چیز ہے، ضمیر، میں اسے کہتا ہوں شعور۔ وہ ہمیشہ درست سمت میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی سننا، کیونکہ یہ بخوبی جانتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ میری زندگی کا مقصد سوانا کی دانش کو پھیلانا ہے۔ میں مر رہا تھا جب مجھے زندگی ملی۔ یہ محض ایک تبدیلی نہیں، یہ انقلاب اس سے کہیں گہرا تھا۔ یہ اصل میں بھید تھا، جوانی، بھرپور زندگی اور خوشی کا بھید جو میں نے جانا۔ اس بھید کا نام ہے سیکرٹ آف دا سیلف۔